مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین، چند روز قبل جب ہم نے ویسٹ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ہنٹنگٹن صاحب، ان کی ایک کتاب ہے کلیش آف دا سویلائزیشنز، اس پر بات کی تھی جو کہ انہوں نے 1996 میں پبلش کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ جلد ہی مسلم ورلڈ اور چینی جو ہے نا چائنیز، یہ مل جائیں گے ویسٹرن اور امریکن سویلائزیشنز کے خلاف، اور ان کا جو کریٹ کیا ہوا ورلڈ آرڈر ہوگا اس کو چیلنج کریں گے۔ اور مسلم ورلڈ کے اندر بہت سارے اسکالرز، بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو 9/11 والا واقعہ ہوا تھا نا، یہ بڑا مشکوک قسم کا واقعہ ہے، ڈیوبیس ہے، ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا اصل میں مسلم ورلڈ کے اندر انویژن کرنے کا ایک جواز پیدا کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں ایسا مسلم ورلڈ میں، اور تب سے لے کر اب تک جو مسلم ورلڈ کے اندر ایک ڈی اسٹیبلائزیشن، ایک کیوس مچا ہوا ہے، یہ سارا جو ہے پلانڈ ہے۔ اصل میں یہ اسی لیے پلان کیا ہوا ہے کیونکہ ویسٹ کے اندر یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ تہذیب اگر اسٹیبل ہوئی تو ہمیں ہی نہ دھپڑ دوس کر دے واقعی، کیونکہ ان کے اندر وہ کرنٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا، سوویت یونین امریکہ سے بھی شاید بڑی ایک سپر پاور تھا، امریکہ سے بڑی سپر پاور تھی سوویت یونین۔ امریکہ نے کئی ڈیکڈز کی اٹیمپٹ کر لیں، ان کو نہیں ہرا پایا، سوویت یونین کو نہیں ہرا پایا، کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا ان کا۔ لیکن یہاں پہ 4-6 مسلمان ملک ملے ہیں اور ایک پوری کی پوری سپر پاور کو اٹھا کے پٹک دیا انہوں نے، مطلب جغرافیائی طور پہ بھی اس کو دھپڑ دوس کر دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ اس میں سے 5 اپنے مسلمان ملک نکال لیے انہوں نے سوویت یونین سے، سینٹرل ایشیا والے۔ تو ویسٹ کے اندر یہ ڈر تھا کہ یہ ایک بہت بڑی فورس ہے، اسلامک جو سیولائزیشن ہے، بظاہر ملک نظر آ رہے ہیں لیکن اگر 4-6 ملک ہی مل رہے ہیں تو پوری کی پوری سپر پاور کو انہوں نے دھپڑ دوس کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک ڈر تھا، اور اسی ڈر نے پھر 9/11 کروایا اور انویژنس ہوئیں، اور تب سے لے کر آج تک یہ جو مسلم دنیا کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، پہلے سارا کچھ پرسکون تھا، کہیں پہ کوئی گڑبڑ نہیں تھی، مڈل ایسٹ پرسکون تھا، افغانستان کے اندر لے دے کے ایک سول وار جاری تھی، لیکن وہ بھی اس لیے جاری تھی کیونکہ امریکہ نے اس کو ایک اپنے لیے یوز کیا ہوا تھا فائدے کے لیے سوویت یونین کے خلاف۔ تو وہ جنگ کے اثر تھے اس کے اندر نا، آفٹر شاکس سے جنگ کے۔ باقی مسلم ورلڈ پوری پیسفل تھی، کہیں پہ کوئی مار دھاڑ اور یہ نظر نہیں آتی، لڑائی جھگڑے نظر نہیں آتے۔ لیکن جب سے امریکہ آیا ہے تو پوری مسلم ورلڈ میں جہاں جہاں امریکہ ہے وہ ملک اور ان کے ارد گرد والے سارے ملک جو ہے نا وہ ڈسٹربڈ ہیں۔ تو اسلامی دنیا کے اندر بہت سارے اسکالرز مانتے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ حملہ تھا، اور ظاہر ہے اتنا بڑا اگر کوئی واقعہ نہ کروایا جائے تو کانگریس سے اپروول کیسے ملتا کہ بھائی اتنے ارب ڈالر چاہیے جنگ کرنے کے لیے، کون اپروول دیتا؟ لوگوں کو کیا کہہ کر سیل کیا جاتا کہ ہم افغانستان کیوں جا رہے ہیں اور عراق کیوں جا رہے ہیں، مسلم ورلڈ کے اندر کیوں جا رہے ہیں، کیا بول کے جاتے؟ کوئی واقعہ ہونا، کوئی بہت بڑا واقعہ ہونا ضروری تھا نا، یہ سارا جواز، یہ ساری جنگیں کرنے کا جواز پیدا کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے بہت سارے انالسٹ مانتے ہیں کہ دس واز آل پلانڈ، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر مسلم ورلڈ کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہے۔ مسلم ورلڈ کہیں اور نہیں گئی ہے، کہیں اور کسی دوسری پاور کی طرف نہیں دیکھا، وہ اپنے اندر ہی انگیج رہی ہے، یہ سارے 20 سال اپنے اندر ہی انگیج رہی ہے۔ تو ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور ہمارے اس ایپیسوڈ کے چند دنوں کے بعد انڈیا کے اندر بی جے پی کے اہم ترین نیتا ہیں سبرامنیم سوامی صاحب، انہوں نے بھی اپنے ایک فیس بک کی پوسٹ میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ہنٹنگٹن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہندو سویلائزیشن ہے نا انڈیا کے اندر، یہ کلیش آف دا سویلائزیشنز میں ویسٹ کی اتحادی ہوگی۔ اور ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ سوامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروبیبلی وی آر گوئنگ ٹوارڈس دیٹ ڈائریکشن۔ اچھا، ان 2 ایپیسوڈز کے بعد انڈیا سے بہت زیادہ میسیجز ملے کہ مزید بتائیں کہ ہنٹنگٹن نے کیا کہا ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 1996 میں کھڑا ہو کے ایک بندہ بات کر رہا ہے، آج سے 20-25 سال بعد کی جو سیناریو ہے وہ بتا رہا ہے۔ آج دنیا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ واقعی میں مسلمان ملک جو ہیں ان کے اندر ویسٹ کی انویژن ہوئی پڑی ہے، اور وہاں سے ان سے لڑتے رہے، اور پھر اچانک سے چین ابھرا ہے، اور بہت سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ چین کی طرف چلے گئے، مسلم سیولائزیشن چین کی طرف چلی گئی ہے بہت زیادہ، یعنی کافی ملک ایسے ہیں جو کہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی نظر آیا کہ واقعی میں ہندوتوا بریگیڈ جو ہے نا وہ بھی یکایک انڈیا کی نیوٹرل پالیسی تبدیل کر کے ویسٹ کی طرف چلی گئی ہے، ان کے اتحادی بن گئے اگینسٹ چائنا اینڈ مسلم ورلڈ۔
تو یہ بڑا ایک حیرت انگیز کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں. سو مینی پیپل آسکڈ us کہ ٹیل us مور اباؤٹ دس ہنٹنگٹنس ویوز، لیکن ہم آپ کو آج ہنٹنگٹن کے بارے میں نہیں بتائیں گے، بلکہ کچھ اور زیادہ حیرت انگیز بات بتائیں گے آپ کو، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات. نو ڈاؤٹ ویسٹ میں ہنٹنگٹن صاحب اور بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ریجن ہے نا، سب کانٹیننٹ جسے آپ کہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پر شاید ویسٹ سے بھی بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، ان سے بھی کہیں بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، جن کی نگاہ، جن کی نظر ہنٹنگٹن سے بھی تیز تھی. یہ کلیش آف دا سویلائزیشنز تو 1996 میں پبلش ہوا ہے نا. اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہی چیز اس سے 5 سال پہلے جب کلیش آف دا سویلائزیشن لکھی گئی تو اس سے 5 سال پہلے اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے اسکالر نے یہ بات کہہ دی تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، 1996 میں یہ بک آئی تھی، لیکن اس سے 5 سال پہلے 1991 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہی بات کہی تھی، جو کہ آج کل آپ کو دنیا میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ احادیث کی کتاب، احادیث کی بکس. اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے جو چند بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں نا حالیہ سالوں میں، ڈاکٹر صاحب واز ون آف دیم. اور 1991 میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ، خاص طور پر یہ جو پاکستان ہے، ان کو فوری طور پر چین کے ساتھ اسٹریٹجک ملٹری پارٹنرشپ قائم کر لینی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بات نوٹ کر لو، یہی ایک ملک ہے جو کہ ویسٹ کے اس نظام کو چیلنج کر سکتا ہے مستقبل میں. یعنی وہ 1991 میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. اس وقت انڈیا اور چائنا میں زیادہ فرق نہیں تھا، چائنا نہیں ابھرا تھا اس وقت، چائنا میں بے تحاشا غریبی تھی اس وقت، نیا نیا ابھی وہ ایک ترقی کی راہ پر چڑھ رہا تھا اس وقت. اور ویسٹ کے بالکل وہ ویسٹ کے بھی ساتھ تھے تھوڑا بہت اس وقت نا. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں جب وہ ابھی خود ویسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ہی واز آف دا ویو کہ یہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر بنے گا نا سوویت یونین کے گرنے کے بعد، اس کو امریکہ لیڈ کرے گا اور ویسٹ لیڈ کرے گا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کار ہوگا. لیکن اس نظام کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو چائنا کر سکتا ہے. جگہ خالی ہے مسلم ورلڈ کے لیے، آکیوپائی کر لیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ ہے، تو آپ دوسری فورس کے ساتھ لگ جائیں. 1991 میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے الائنس قائم کرنا ہے ان کے ساتھ. پھر انہوں نے اپنی بات کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کیا کہ قدرت کے کچھ اشارے ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، آگے کی جو دنیا ہوگی اس میں یہ جو ملک ہے نا، اس کا کلیدی رول ہے. واچ آؤٹ چائنا. ہمارا فوری طور پر جلد از جلد ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے چین کے ساتھ. صرف ایک ملک دنیا میں اس وقت ہے جو ابھی یہودیوں کی دسترس سے باہر ہے، اور کوئی ملک دنیا کا نہیں رہا. روس کے ٹکڑے یہودیوں نے کروائے اور بغلیں بجائی ہیں اور کہا اب پورے روس کے یہودیوں کو آ جانا چاہیے اسرائیل کے اندر. یہ کیا وجہ؟ اب یہ بول رہا ہے کہ کس کی سکیم ہے، ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. ایک سپر پاور کو اس طرح کرمبل کیا ہے اپنے ہاتھوں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حالات ہیں، یہ بھی اس کی تائید کا مظہر ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست رہا. یہ بھی اللہ کی خصوصی مشیت ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا زمینی رابطہ، یہ شاہراہ ریشم بنی، یہ معجزات میں سے ہے، ونڈرز آف دی ورلڈ میں سے شمار ہو سکتا ہے. اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات مراحل جو ہوتے ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے. اس کے لیے ہر سطح پر کوشش ہونی چاہیے. آج ہمارے لیے دنیا میں اگر کوئی ایک طاقت واحد ہے وہ صرف چین کی ہے. ایک لحظے کی دیر نہیں ہونی چاہیے. اس میں اگر کہیں بھی ڈھل مل یقینی کا معاملہ رہا اور حیث بحث میں اور سوچ بچار میں وقت گزار دیا گیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تیسری بات، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا بھی امکان میں ہے ساز و سامان
اسلحہ تیار. ظاہر بات ہے آج کی دنیا میں موسٹ افیکٹو ڈیٹرنٹ اگر ہے تو وہ ایٹم بم ہے. دشمن کو اگر سوچنے پر مجبور کرنے والی شے ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ تو خیر دنیا میں علم نشرہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے, کیپیبلٹی ہے. اب چونکہ اس میں کتمان کیا گیا ہے اور کتمان عین حدیث نبی کے مطابق ہے تو ہمیں نہیں معلوم, میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں وہ کام کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا, کسی کی دھوس میں نہیں آنا چاہیے. پھر میں کہوں گا اللہ کی پناہ ہمیں پہلے آ جاؤ, پھر یہ سب کچھ کرنا.